بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم نے آتش-e-گل چینل پر گزشتہ گفتگو میں پاکستان کے ایٹمی اور دیگر اثاثوں کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ اب پارٹ 2 میں اسی کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے جناب ڈاکٹر عبد القدیر خان کی بے گناہی کے بارے میں جو ایک نئی کتاب سامنے آئی ہے سابق وزیر اعظم جناب چودھری شجاعت حسین کی، جس کا عنوان ہے سچ تو یہ ہے۔ اس کتاب میں چونکہ چودھری شجاعت حسین کو اس وقت استعمال کیا گیا تھا تاکہ پاکستان کو ایک مشکل صورتحال سے نکالنے کے لیے جناب ڈاکٹر عبد القدیر خان کے اعترافی بیان کو سامنے لایا جائے، تو اس کتاب کے صفحہ 217 پر چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں، ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب پر جوہری توانائی بیچنے کے عوض رقم لینے کا الزام عائد ہوا تو ایک روز صدر مشرف نے مجھے اور ایس ایم ظفر کو بلا کر کہا کہ آپ دونوں حضرات ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں، ان سے کہیں کہ اس معاملے پر وہ قوم سے معافی مانگے۔ کچھ توقف کے بعد انہوں نے مجھے کہا، چوہدری صاحب مناسب یہ ہے کہ پہلے آپ اکیلے ہی جائیں۔ میں نے اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب سے ان کے گھر پر ملاقات کی، ان کو جنرل مشرف کا پیغام پہنچایا۔ وہ کہنے لگے، چودھری صاحب مجھ پر یہ الزام سراسر جھوٹ ہے، میں نے کوئی چیز فروخت نہیں کی اور نہ میں نے کسی سے کوئی رقم لی۔ یہ فرنیچر جو میرے گھر پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی میری بیگم کے جہیز کا فرنیچر ہے۔ میری تو یہ حالت ہے کہ نیا فرنیچر تک خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا، یہ لوگ مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں۔ بہرحال ڈاکٹر عبد القدیر خان نے ملک اور قوم کے مفاد میں ٹی وی پر آ کر سارا الزام اپنے سر لے لیا۔ اس پر میں نے ایک بیان جاری کیا، ڈاکٹر عبد القدیر خان نے بڑے پن کا ثبوت دیا اور قومی مفاد میں ساری ذمہ داری اپنے سر لے لی ہے۔ انہوں نے ایک پیسے کی کرپشن نہیں کی اور نہ ہی تفتیش کاروں کو کوئی بیان دیا ہے۔ میں نے گزشتہ روز ڈاکٹر قدیر خان کو ملاقات میں ملک میں پیدا ہونے والے بحران کی تہ کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرنے کی استدعا کی تھی۔ میں آج یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ڈاکٹر صاحب نے معاملے کی ساری ذمہ داری اپنے سر لے کر پاکستان کو ایک مشکل صورتحال سے نکالا تھا، اور یہ کوئی معمولی قربانی نہیں تھی۔ ڈاکٹر صاحب کے اس ایثار و قربانی سے میرے دل میں ان کی عزت مزید بڑھ گئی ہے۔ تو یہ سچ تو یہ ہے جو کتاب حالیہ گزشتہ سال منظر عام پہ آئی ہے، اس میں ڈاکٹر عبد القدیر خان کی بے گناہی کی واضح ثبوت جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ تو جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان کے اہم اثاثوں کا تعلق ہے، اس میں جناب عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان، وہ بھی کوشش یہی کرتے رہے ہیں کہ اور جو کچھ وہ انہوں نے 2011 میں اپنی کتاب میں لکھا تھا وہی چیز ہمیں سامنے آتی ہے جب وہ 2018 میں پاکستان کے وزیر اعظم بنتے ہیں، تو قول و فعل میں ان کے کوئی تضاد ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو اس میں جو 2-3 اہمیت کی باتیں ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہ کوشش یہی کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کو ہر طرح سے محفوظ کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ امریکہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جن مشکلات میں افغانستان میں امریکہ ایک دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اس دلدل سے بھی انہیں نکالا جائے۔
اس کے لیے قطر میں کافی گفتگو ہوتی رہی اور پاکستان کی مدد سے، پاکستان کی سول اور ملٹری لیڈرشپ کی مدد سے بالآخر طالبان اور امریکہ کے درمیان ایک مفاہمتی معاہدہ ہوا، جس کے تحت وہاں سے امریکہ جو ہے افغانستان سے نکل گیا۔ لیکن اس کے بعد اس کو مزید الجھنیں پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو 2011 میں جو جناب عمران خان نے بات کی، میں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ان کی کتاب میں وہ لکھتے ہیں، "دی فرسٹ تھنگ Washington has to accept is that it must withdraw from Afghanistan as soon as possible. With the death of Osama bin Laden, this is the perfect time for US President to announce victory and move out and give peace a chance. After all, it was only for Osama that the Americans first arrived in Afghanistan. This is the single most important step it can take in order to quell Muslim anger around the world and give the Afghan people a chance of peace and self-government." تو یہ صورتحال جو ہے، یہ جناب وزیر اعظم عمران خان کے زمانے میں اس لحاظ سے ایک بہتری کی طرف آئی کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدہ ہوا۔ لیکن اس حوالے سے اب امریکہ کو خاص طور پہ اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کے ایٹمی اثاثے کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ وہ ایٹمی اثاثوں کو ایران اور مشرق وسطیٰ کے حوالے سے دیکھتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ بھارت کے غیر قانونی طور پر ایٹمی طاقت بننے کے بعد سامنے آیا تھا، اور اس ایٹمی ٹیم کے سربراہ جناب ڈاکٹر عبد القدیر خان نے واضح طور پہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کا ایٹامک انرجی پروگرام جو ہے یہ بھارت کے حوالے سے سامنے آیا تھا، جب ذوالفقار علی بھٹو نے جناب ڈاکٹر عبد القدیر خان کو دعوت دی کہ وہ آئیں اور پاکستان کی سلجھن کو دور کریں، اور بالآخر پاکستان جو ہے جنرل ضیاء کے زمانے میں ایٹم بم بنانے میں کامیاب ہوا، جس کا ایک تجربہ جو ہے بالآخر 1999 میں چاغی میں کیا گیا۔ تو یہ امریکہ کو ساؤتھ ایشین حوالے سے ہٹ کے اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ جو پروگرام ہے یہ ساؤتھ ایشیا میں خاص طور پہ بھارت اور پاکستان کے درمیان حالات کی بہتری اور جنگ نہ ہونے کی ایک ایسی صلاحیت کے طور پہ سامنے آیا ہے، جس سے پاکستان اور بھارت کشمیر کا مسئلہ حل کر کے اور دوستانہ تعلقات کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔